बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज आपसे 5 खबरें शेयर करनी है। पहली खबर तो ये है कि इलेक्शन का ऐलान तो कर दिया गया है लेकिन माहौल क्यों नहीं बन रहा। दूसरी खबर यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का 26 नवंबर को जो कामुकी में राना नज़ीर अहमद ख़ान के घर में जलसा होगा उसमें कौन कौन शामिल होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से मज़ीद रहनुमा उस दिन जलसे में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। नंबर 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में छापे शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़े रहनुमा अहमद चट्ठा के घर में छापा मारा गया है। वो हामिद नासिर चट्ठा के बेटे हैं, इसके बावजूद भी उनके घर में छापा मारा गया है। मगर क्यों? उनके अलावा कलीमुल्लाह खान के घर में छापा मारा गया है। 5वीं खबर यह है कि पुलिस ने नई लिस्टें तैयार कर ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, जिनको अब गिरफ़्तार किया जाएगा। ये कौन लोग हैं, ये नई लिस्ट कहाँ से निकल आई है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये हमने बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है कि 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उसके गारंटर बन गए हैं, उसके कस्टोडियन बन गए हैं। उनका कहना है देखते हैं कि अब इलेक्शन कैसे नहीं होते। अब ये ऐलान तो हो चुका है, यहाँ पर हमें कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आती। हत्ता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी हमें मुतहर्रिक नज़र नहीं आते। इसकी क्या वजह है? इससे कबल पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान होने के बाद माहौल बन जाता था। क्या अभी भी इलेक्शन की सूरत हाल गुमागू की सूरत हाल का शिकार है? क्या इलेक्शन नहीं होंगे, या फिर लोग जो सियासी लोग हैं वो इस कदर डर कर बैठे हैं, जो इक़्तिदार में थे वो इसलिए डर के बैठे हैं कि वो किस बयानिए के तहत वोट मांगेंगे। जो गिरफ़्तार हैं उनमें से मज़ीद को गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो इतना खुला मैदान होने के बावजूद भी नून लीग के लिए अभी तक हमारे पास कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आती। क्या मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पर गुजरांवाला में साबका अदवार में MNA MPA थे, किसी को ख़तरा है कि कोई किसी की टिकट तब्दील होने जा रही है? होने भी जा रही है तो किसकी होने जा रही है? और अगर होने जा रही है तो वो एक आध हल्के में होगी। बाकी लोगों को क्या हो चुका है कि वो अभी तक मुतहर्रिक नज़र नहीं आते। और सबसे बड़ी खबर जो मैं शुरू में बताना भूल गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ गुजरांवाला से करेंगे। हमारी इतलात ये हैं कि लाहौर के जलसे के बाद अगर किसी जगह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा कामयाब हो सकता है, जहां पर आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कोई बूम मिल सकता है, वो बूस्ट हो सकते हैं, तो वो गुजरांवाला है। गुजरांवाला की तारीख़ बड़ी अजीब है। कामयाबी जिसको सियासतदान को भी मिली वो गुजरांवाला से मिली। हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो गुजरांवाला में उन्होंने जलसा किया। यहाँ पर खड़े हुए तो लोगों ने उनको जब जूता दिखाया तो उन्होंने कहा मुझे पता है कि जूतों के रेट बढ़ चुके हैं। तो उन्होंने सर्व शूज़ कंपनी के रेट कम करके यहाँ से अपनी सियासी चाल का आगाज़ किया था। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी इसी शहर में उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए। एक वक्त था कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोती बोलता था, सब लोग उनके हुआ करते थे। फिर वक्त ने करवट ली, यहाँ पर मुशर्रफ आए तो उन्होंने भी यहाँ से अपनी सियासत को बढ़ावा दिया। गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया। इमरान खान साहब इक़्तिदार से पहले, इक़्तिदार के बाद भी यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा उन्होंने गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में किया। यहीं से आकर लोगों की सियासत खुलकर सामने आती है। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने यहाँ पर बड़े जलसे किए। इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तो यहाँ जिन्ना स्टेडियम में एक PDM के तहत जलसा हुआ जो बहुत बड़ा जलसा था। अब भी इस शहर को चुना गया है। क्यों चुना गया है? आप सारे सियासतदान उनको पता है कि गुजरांवाला अगर किसी के साथ चलता है तो माहौल बन जाता है। गुजरांवाला के लोग जब किसी जमात के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर एक तरफ ही हो जाते हैं। एक दौर आया जब यहाँ पर मुत्तहिदा मजलिस अमल के काजी हमीदुल्लाह खान साहब जीते, अशरफ शरीफ हज़ारवी साहब जीते,
تو یہ ایک ایسا دور تھا جس میں تھوڑا سا چینج آیا، لیکن اس کے بعد تمام جماعت چلتے رہے۔ اسی شہر کے اندر آ کر جب لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوا تو یہاں پر مظاہرہ ہوا، عدلیہ کی بحالی کی تحریک گجرانوالہ میں آ کر ختم ہوئی۔ یہاں پر میاں نواز شریف پہنچے تھے تو اعلان کر دیا گیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس جو افتخار محمد چودھری صاحب کی کابینہ کو ہٹایا گیا تھا ان کو ریسٹور کر دیا اس وقت کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے۔ اب ہماری اطلاعات یہ ہیں، پہلے جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر ماحول نہیں ہے کہ لوگ ہمیں سرگرم نظر نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اپنا پہلا جلسہ گجرانوالہ میں کریں گے۔ یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے سٹی صدر ہیں سلمان خالد قومی بٹ صاحب، ہماری ان سے بات ہوئی ہے کہ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں اطلاعات یہی ہیں اور ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ میاں نواز شریف اگر گجرانوالہ سے اپنی سیاست کا آغاز کریں گے، سیاسی کمپین کا آغاز کریں گے، تو گجرانوالہ ان کو بھرپور ویلکم کہے گا۔ اب تو یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کا جلسہ کس قدر کامیاب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں الیکشن کا ماحول بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری اطلاعات یہ ہیں کہ 26 نومبر کو کاموکی میں رانا نذیر احمد خان صاحب کے گھر کے اندر ایک جلسہ ہوگا استحکام پاکستان پارٹی کا، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں ہمارے پاس اس وقت 14 کے قریب نام پہنچ چکے ہیں، جن میں زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ رانا نذیر احمد خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ پلیز لوگوں کے نام نہ لیں، ہم نے سرپرائز دینا ہے، ہمارے پاس نام موجود ہیں، ہم دوستوں کو ضرور بتائیں گے کہ کون کون استحکام پارٹی میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہاں پر جو ٹف ٹائم دیا جائے گا وہ استحکام پارٹی کے ذریعے دیا جائے گا، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مشکل ہو جائے گا یہاں پر مقابلہ کرنا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صاحب نے نہیں ہوں گے تب بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران، پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر اور یہاں پر ان کے MP MNA کے ٹکٹ ہولڈر سامنے آ گئے تو پھر مقابلہ کیا ہوگا یہ بتانا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو ہوا ہے وہ زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہی نظر آتی ہے۔ لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنے شکنجے بڑے تیز کر لیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز جو وزیر آباد میں ایک مقدمہ 11 مئی کو درج ہوا تھا 9 مئی کے حملے کے بعد، جس میں 56 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، ان میں سے جو مین رہنما تھے، جو ضلع کے رہنما تھے، بڑے محمد احمد ناصر چٹھا صاحب، ان کے گھر میں ریڈ ہوئی ہے۔ وہ حامد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے ہیں۔ حامد ناصر چٹھا صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہ کر کھیلتے ہیں۔ جب گجرانوالہ میں عمران خان ان کے گھر میں آئے تھے تو اس وقت بھی وہ سب سے آخر میں، ان کی کرسی خالی رہی تھی، وہ سب سے آخر میں آئے تھے، اور انہوں نے اپنی جونیئر لیگ چھوڑی نہیں تھی، بس ایک پارٹی میں ایک اجلاس میں ایک جلسے میں شرکت کی تھی اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ ہم احمد ناصر چٹھا کے خلاف 16 MPO کے تحت مقدمہ درج ہے، جس میں ان کی 2 روز قبل ضمانت خارج ہوئی، لیکن وہ عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے گھر میں چھاپہ مارا گیا ہے۔ فیملی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اللہ حامد ناصر چٹھا کے گھر میں ریڈ اور پھر توڑ پھوڑ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 9 مئی کے حملے کو لے کر ہمارے ادارے آج بھی بہت ہی سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی نئی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں جن کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ نئی لسٹیں وہ ہیں جو 9 مئی کے حملے میں لوگ پکڑے گئے ہیں، یا وہ لوگ جو 9 مئی کے حملے میں جن کا ٹرائل ہونا تھا ان کے انکشافات ہیں، یا جن کو CIA پکڑ کے لائی ان کے انکشافات کے بعد وہ لسٹیں تیار کی گئیں کہ اس وقت لوگوں نے بتایا کہ اس وقت میرے ساتھ یہ لوگ بھی تھے، یہ لوگ بھی تھے۔ اب ان سب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ صرف احمد ناصر چٹھا کے گھر میں ریڈ نہیں ہوئی، بلکہ سیلاٹون میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کلیم اللہ خان، جن کے 2 بھائی سینئر پولیس افسران ہیں، ان کے گھروں میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور یہ لگتا ہے، حالات بتاتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہر صورت میں طے کیا ہوا ہے کہ 9 مئی کے حملے کے اندر جو بھی ملوث ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جیسا ہم نے بتایا کہ
ان کی جو لسٹیں ہیں ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کے آنے والے جن لوگوں کو، جن ورکروں کو جن کے گھروں میں ریڈ ہونی ہے، ہمارے پاس لسٹیں آ چکی ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یار آپ یہ لسٹیں اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں، ہمیں گرفتاریوں میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ایک طرف کچھ لوگ استحکام پارٹی میں جا رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم لوگ، رہنما، وہ لوگ جو اس وقت 9 مئی کے حملے کے وقت موجود تھے، ان کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں اور ان کے گھروں میں چھاپے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ احمد ناصر چٹھا کے گھر میں اور کلیم اللہ خان کے گھر میں چھاپا یہ ابتدائیہ ہے۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید سختی کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے خلاف جو 9 مئی کے حملے کے اندر ملوث تھے، جن کا اس وقت مقدمات میں نام نہیں آیا، انکشافات کی صورت میں ان کا نام آیا ہے، اداروں کے پاس ان کی تفصیلات بھی آ چکی ہیں، ان کے ویژول بھی آ چکے ہیں۔ اسی بنیاد پر آنے والے دنوں میں مزید چھاپے مارے جائیں گے۔ اب کون کون گرفتار ہوگا، جو لوگوں کو جو گرفتار ہوگا، جس گھر میں ریڈ ہوگی، ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنے گجرانوالہ کے شہریوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔